أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم. ان آیات مبارکہ کے اندر اللہ جل جلالہ ہم والوں کی سب سے پہلے تو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کائنات کے اندر آسمان ہو یا زمین ہو اقتدار کا مالک صرف میری ذات ہے. ان اللہ لہ ملک السماوات ان اللہ لہ ملک السماوات. علماء سمجھتے ہیں کہ جار مجرور جب مقدم ہو جاتا ہے معمول عامل پر مقدم ہو جاتا ہے خبر مبتدا پر مقدم ہو جاتا ہے تو یہ حصر کا فائدہ دیتا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ لہو ملک صرف اسی کے لیے ہے ملک السماوات اور ارض اقتدار آسمان و زمینوں کا. آسمان و زمین کے اقتدار میں ان کے ساتھ کوئی شریک نہیں. یہ ظاہری بادشاہ جو تمہیں نظر آ رہے ہیں یہ اقتدار والے یہ ظاہری حکمران جو تمہیں نظر آ رہے ہیں اس کی ابتدا اور انتہا کو دیکھو تو آپ سمجھیں گے کہ یہ صورت ہے حقیقت نہیں. ان کی ابتدا منی کا نطفہ قطرہ ہے اور انتہا ان کا گل سڑ کے بدن اس کا خاک میں مل جاتا ہے. اپنی جان کا مالک نہیں اپنے وجود کا مالک نہیں اپنے وجود کے بقا کا مالک نہیں اپنے وجود کے تحفظ کا مالک نہیں اپنے وجود کو طاقت دینے کا مالک نہیں اپنے وجود کو صحت دینے کا مالک نہیں اپنے وجود کو بیماری ہٹانے کا مالک نہیں. تو پھر یہ بادشاہ تو نہیں ہے. ویسے رسمی طور پر نظر آ رہا ہے کہ بادشاہ ہے. اقتدار اصل اللہ کا ہے اور اس کے بعد روئے زمین میں اقتدار اللہ والوں کا ہے جو دلوں پر حکمرانی کرے اصل اللہ کا اقتدار ہے. اور پھر روئے زمین میں انہی لوگوں کا ہے جو اللہ کے نائب اور اللہ کے خلیفہ اور دین والے ہیں. پھر انہی کا وہ بظاہر اگرچہ ملنگ نظر آتے ہیں لیکن ان کا لوگوں کے دلوں پر اقتدار ہوتا ہے. یہ واقعہ شاید میں نے سنایا ہوگا کہ امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
سے عید کے موقع پر بادشاہ وقت نے درخواست کی کہ حضرت آپ نے نماز پڑھانی ہے عید کی. امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے وقت میں بہت بڑے عالم تھے. اس نے فرمایا میری ایک شرط ہے. کیا شرط ہے؟ میری شرط یہ ہے کہ آپ خود بوگی چلا کر لائیں گے اور مجھے اس میں سوار کر کے پھر گھوڑے کی جگہ آپ خود بوگی چلا کر عیدگاہ تک پہنچائیں گے، پھر عیدگاہ سے مجھے واپس لائیں گے. یہ شرط ہے. بادشاہ بھی اس وقت کے بادشاہ تھے جب علماء سے درخواست کرتے تھے. فرمائے یہ شرط منظور ہے. تو ہاں بادشاہ بوگی لے آئے. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ اس میں سوار ہو گئے. بیٹھ بادشاہ بوگی چلا رہے ہیں گھوڑے کی جگہ. عیدگاہ جا رہے ہیں. لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا تماشا ہے کہ بادشاہ بوگی چلا رہے ہیں، امام راضی اوپر بیٹھے ہیں. کوئی کہتا ہے یہ متکبر ہے، کوئی کہتا ہے یہ ایسا ہے کہ ایسا یہ کیا کرتا ہے. اب دیکھو ویسے گھوڑے پر نہیں جا سکتے تھے، بوگی میں گھوڑا ڈال کے چلے جاتے. یہ کیا نخرے کرتے، کوئی کیا پر وہ بیٹھے ہیں. بادشاہ چلا رہے ہیں. عیدگاہ پہنچا دیا، عیدگاہ میں نماز پڑھانی، پھر واپس پھر بادشاہ نے بوگی چلانا شروع کر دیا. اس میں بیٹھ گئے. واپس آئے تو کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ آپ نے کیا کر دیا؟ یہ کہ آپ نے کہا کہ بوگی بادشاہ چلائیں گے میں اس میں بیٹھے رہوں گا، یہ آپ نے کیا کر دیا؟ تو حضرت امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میں نے اپنی ذات کے لیے نہیں کیا، میں دنیا پر یہ واضح کرنا چاہتا تھا کہ علم کی سلطنت دنیا کی سلطنت کے اوپر ہے. میں علم نبوت کی عزت و عظمت دکھا رہا تھا. میں نے اپنی ذات کے لیے نہیں کیا. میں دنیا کو یہ دکھا رہا تھا کہ علوم نبوت والے اصل سلطنت ان کی ہے کہ علم کی سلطنت دنیا کی سلطنتوں پر بارہ ہے. بادشاہ بھی سمجھنے والے. عالمگیر کے استاد ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ نور الانوار کے مصنف. عالمگیر چھوٹے تھے، وہ سبق پڑھاتے تھے. تو ایک دن عالمگیر نے بادشاہ استاد نے ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ نے بچہ تھا سبق پڑھ رہا تھا تو کہیں غلطی ہوئی ہوگی تو تھپڑ لگا دیا، مارا اس کو. جب مارا تو اس نے کہا میں ابو کو بتاؤں. اب ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق یہ مشہور کہ بہت بڑے عالم تھے لیکن بڑے سادہ تھے. سادہ لوگ تھے، بڑے اللہ والے تھے. وہ گھبرا گئے کہ اگر بادشاہ کو بتا دیا تو خدا جانے بادشاہ میرے ساتھ کیا کرے گا. پریشان ہو گئے. سادہ لو انسان تھے. تو اس نے کہا بیٹے جاؤ گھر سے پانی لاؤ، پانی لاؤ، لوٹے میں پانی لاؤ تاکہ میں وضو کروں. ان کا مقصد یہ تھا کہ پانی لا کر میں وضو کر لوں گا اور خدا کے سامنے کھڑے ہو کر نوافل پڑھ کے دعا کر لوں گا کہ یہ ایسا نہ ہو کہ مجھے مصیبت میں تکلیف ہو. لیکن بچے کو کچھ کہا نہیں. بچے کو کہا پانی لاؤ میں وضو کر رہا ہوں. بچہ گھر چلا گیا. گھر سے پانی لا رہا تھا کہ باپ نے دیکھا کہ یہ وقت وضو کا تو نہیں ہے. کہ استاد جی نے مانگا، کیسے مانگا، کیوں مانگا؟ اس طرح مجھے ایک تپڑ لگایا. تو میں نے کہا کہ ابو کو بتاؤ. اب اس نے کہا کہ پانی لاؤ.
بادشاہ سمجھ گیا، سبحان اللہ، بادشاہ سمجھ گیا کہ ملا جیون وضو کر رہے ہیں اور ہاتھ اٹھا رہے ہیں. اور اگر ملا جیون نے ہاتھ اٹھا لیا تو پھر اللہ کا غضب جوش میں آ جائے. کرتے سب کچھ وہی ہے. کون کرتا ہے؟ کون کرتا ہے؟ شوق سے کہو، کون کرتا ہے؟ اللہ. اللہ سب کچھ وہی کرتا ہے. مگر مجھے جدہ میں ایک دوست نے پوچھا کہ جی اللہ تو سب کو قریب ہے تو پھر بزرگوں کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اقرب الیہ من حبل الورید، سب کے پاس ہے، ہر جگہ حاضر ناظر ہے، تو بزرگوں کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ جدہ میں ان کا مہمان تھا، رمضان المبارک کا مہینہ تھا، تو میزبان تھا، اس نے یہ سوال اٹھایا. واپس آ رہا تھا عمرے سے، تو میں نے کہا بیٹھے اس پہلو میں آپ کے ساتھ آپ کے دوست بیٹھے ہیں اور اس پہلو میں آپ کے ساتھ، اسی پہلو میں آپ کے ساتھ آپ کا دشمن اور مخالف بیٹھے ہیں. دونوں برابر بیٹھے ہیں یا نہیں ہے؟ آپ کے ساتھ دونوں متصل بیٹھے ہیں، اور آپ دونوں کے برابر ہیں یا نہیں ہے؟ کہنے برابر ہے. میں نے کہا ایک بھی آپ سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ زیادہ قریب ہے اور یہ دور ہے. دونوں برابر کے ہیں یا نہیں ہے؟ ایک طرف بیٹھے ہیں آپ کے ساتھ، دوسرا دوسری طرف بیٹھے ہیں، مگر ایک آپ کا دوست ہے، ایک آپ کا دشمن ہے. دوست کا تقاضا یہ ہے کہ یہ کام کرو، اور دشمن کا تقاضا یہ ہے کہ یہ کام کرو. تم کس کی مانو گے؟ میں نے کہا بتاؤ تم کس کی مانو گے؟ کہ جی دوست کی مانو. میں نے کہا تم تو دونوں کے برابر ہو، علم کے لحاظ سے بھی کیونکہ دونوں پر آپ کا علم ہے کہ یہ دیکھ رہے ہیں، مکان کے لحاظ سے بھی ہے یا نہیں ہے؟ دونوں قریب ہے یا نہیں؟ دیکھنے کے لحاظ سے بھی، سمجھنے کے لحاظ سے بھی دونوں کو سمجھ رہے ہیں. لیکن بات کس کی سنیں گے؟ عمل کس کی بات پر کرو؟ دوست کی سنو گے یا دشمن کی سنو گے؟ چلے گے دوست کی. میں نے کہا بات یہی بات ہے، اللہ دوستوں کی سنتے ہیں، اللہ دوستوں کی سنتے ہیں، بس یہی بات. یہ مقصد نہیں ہے کہ اولیاء کرتے نہیں، کرنے والا ایک ہے، کرنے والا مگر اولیاء اللہ کی اللہ زیادہ سنتے. سمجھ گئے میری بات؟ اللہ سمجھتا، اللہ سمجھتا. تو ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ اب بادشاہ نے جب سنا کہ یہ تو اس طرح بات ہے، بادشاہ سمجھنے لگا کہ اگر ملا جیون نے وضو کیا اور ہاتھ اٹھایا تو پھر ہمارا بیڑا. بادشاہ نے کہا بیٹے رکھو لوٹو، اور دوڑ کے آئے بادشاہ کے پاس، ملا جیون کے پاس. بادشاہ دوڑ کے نکلا، ملا جیون کے پاس آئے اور فرمایا کیا ہے حضرت، کیوں وضو کر رہے ہو؟ کہ اسی طرح کہنے کا حضرت یہ تو آپ کا بیٹا ہے، آپ مارو گے، سب کچھ کرو گے، معافی کرو. سمجھ گئے؟ وہ سمجھ رکھے تھے کہ اگر اللہ والے نے ہاتھ اٹھایا، ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ، ہاں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بادشاہ وقت نے آدمی بھیجا کہ آؤ میرے گھر میں میرے بیٹے کو حدیث پڑھاؤ، آؤ میرے گھر میں میرے بیٹے کو حدیث پڑھاؤ. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا کہ اگر آپ کے بیٹے کو حدیث کی ضرورت ہے تو آیا کریں، مجھے آپ کے بیٹوں کی ضرورت نہیں، میں نہیں آ سکتا. وہ سب شخصی حکومت تھی، جمہوریت نہیں تھی، پارٹی بازی نہیں تھی. حضرت نے جواب میں فرمایا کہ اگر آپ کے بیٹے کو حدیث رسول اللہ کی ضرورت ہے تو آیا کریں، پڑھایا کریں، مجھے آپ کے بیٹے کی پاس آنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ
ہمیں سمجھ عطا فرما۔ تو اقتدار اصل میں کس کا ہے؟ بیماری وہی دیتا ہے، صحت وہی دیتا ہے۔ بادشاہ ہے تو ان کو بھی موت کے گھاٹ اتارنے والا انہ ہوا امات واحد، انہ ہوا امات واحد، اسی کی ذات ہے جو موت دیتا ہے اور حیات دیتا ہے، زندگی۔ اور کہیں فرماتے ہیں انہ ہوا اضحک و ابکا، وہی ہنساتا ہے وہی رلاتا ہے، وہی ہنساتا ہے وہی رلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، یقیناً اللہ تعالیٰ لہو صرف اسی کے لیے ہے اقتدار آسمانوں اور زمینوں کا، یحیی و یمیت، وہ زندگی عطا کرتا ہے موت عطا کرتا ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور نہ مددگار، وہی تمہارے مددگار۔ آگے فرماتے ہیں لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ، یقیناً اللہ نے توجہ اور رجوع بالرحمت فرمایا اپنے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خصوصی نظر اور توجہ فرمائی، والمہاجرین والانصار، اور اللہ نے رجوع بالرحمت فرما دیا مہاجرین و انصار اور صحابہ کرام پر۔ مہاجرین و انصار کون تھے؟ صحابہ کرام، صحابہ کرام تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی محبت سے نوازا۔ صحابہ وہ گلپاک لوگ تھے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے وہ چہرے انور دیکھا، ایمان کے ساتھ وہ نورانی چہرہ دیکھ چکے تھے محمد مصطفیٰ، اور وہ صحابہ وہ پاک لوگ تھے جن کے چہروں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی نظر پڑ چکی تھی۔ صحابہ کرام وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے کانوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک آواز سنی تھی۔ صحابہ کرام وہ لوگ تھے جو محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں سے محظوظ ہوتے رہے۔ کیا شان، کیا عظمت، صحابی ہوتا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا ہوتا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر اور مہاجرین و انصار پر نظر رحمت، خصوصی نظر رحمت اور توجہ بالرحمت فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ انصار کون تھے؟ انصار جانتے ہو، الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، کہ تنگی اور مشکلات میں پیغمبر کا ساتھ دیا، ایسے حالات میں کہ مسلمانوں پر پریشانیوں کا عالم تھا تو انصار نے حضور کا ساتھ دیا۔ اور پھر یہ اصل میں غزوہ تبوک کے واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔ غزوہ تبوک میں گرمی کا موسم تھا اور گیا گرمی کے موسم کے ساتھ ساتھ فصل بھی تیار تھا کھجور کا، گرمیوں میں فصل بھی تیار، کھجور کا فصل، مدینے کا فصل کھجور کا فصل ہوتا تھا۔ ایسے حالات میں اعلان ہوا اور زمیندار تو انصار کے تو سارے ساتھ ہو گئے، یا منافقین رہ گئے اور 3 سچے مسلمان رہ گئے، 3
ایک کعب ابن مالک تھے اور ایک مرارۃ ابن ربیعہ تھے، ایک ہلال ابن امیہ تھے. یہ تین سچے مسلمان. ان کا ارادہ تھا کہ ہم پیچھے چلے جائیں گے، مل جائیں گے. حضرت کعب ابن مالک فرماتے ہیں کہ میرا خیال تھا کہ پھر پیچھے چلے جائیں گے، میرے پاس سواری ہے اس پیچھے آج نکلتے ہیں، کل نکلتے ہیں، آج نکلتے ہیں، کل نکلتے ہیں. کہ اس دوران وہ غزوہ سے واپس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، دوسروں نے تو جھوٹی قسمیں اٹھا کر، منافقین نے جان چڑھا کر، منافقین نے جھوٹی قسمیں اٹھا دی، میرا یہ عذر تھا، میرا یہ عذر تھا. ہم نے سچ کہہ دیا، ہم نے فیصلہ کر لیا. تین ساتھیوں نے سچے مسلمان تھے. حضرت کوئی رکاوٹ نہیں تھی، کوئی مشکل نہیں تھا، بس اسی ارادے سے کہ کل جاؤں گا پرسوں جاؤں کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوشل بیکاٹ کا اعلان کر دیا. جہاد میں نہیں گئے. ان کے ساتھ بات چیت بند کرو. اب سنو صحابہ کا عشق سنو ذرا. حضرت کعب ابن مالک فرماتے ہیں کہ میرے دو ساتھی تو گھر میں بیٹھ گئے. بخاری میں بڑی تفسیر کی روایت، جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو رلائیں گے. کعب ابن مالک فرماتے ہیں مسجد میں جاتا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہو جاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے رخ کر لیں تو پھر میں اس طرف ہو جاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رخ اس طرف کر، تو میں اس طرف آ جاتا تو حضور رخ اس طرف ہو جاتا. میں جب اس طرف ہو جاتا تھا تو حضور رخ اس طرف، مجھے رخ نہیں دے رہے اور میں اس کے ساتھ ارد گرد گھومتا رہا. حضور کی چہرے کی ان کی نظر میں فرماتے ہیں یہ دن گزر گئے. آخر اللہ تعالی نے ہماری توبہ قبول اور ایک صحابی کمرے پر چڑھ کر نعرہ لگایا مجھے کہ وہ کعب. دوسرا دوڑ کے آ رہا تھا، ایک نے وہاں دور سے نعرہ لگایا کہ کعب تمہاری توبہ قبول ہو گئی. جو آدمی اس کے پاس آیا تو اس کو انہوں نے خوشخبری میں، بشارت میں اپنا قمیص دے دیا. درویشی کا دور، اس سے علامہ عبدالحسن مرحوم نے یہ مسئلہ مستنبط کر لیا کہ کسی خوشی کے موقع پر آپ صدقہ دے سکتے ہیں. کہ کعب بن مالک نے خوشی کے موقع پر قمیص دیا. مجموعۃ الفتاوی میں لکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف اشارہ فرماتے ہیں. اللہ فرماتے میں نے رجوع بالرحمت فرمایا وعلی الثلاثة الذین خلفوا، جو رہ گئے تھے ان تینوں پر بھی رجوع بالرحمت فرمایا، ان کا توبہ بھی قبول کر. وہ ایسے تنگ آ گئے حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، ان پر زمین تنگ ہو گئی باوجود فراخ ہونے کے، فراخ زمین ان پر تنگ ہو گئی. وضاقت علیہم انفسہم، اور ان پر اپنی جانیں بھی تنگ آ گئی. وظنوا ان لا ملجأ من اللہ الا الیہ، اور وہ سمجھ گئے کہ پناہ کی جگہ نہیں ہے اللہ سے مگر اللہ ہی کی طرف. ثم تاب علیہم لیتوبوا، پھر اللہ نے رجوع بالرحمت فرمایا اس پر، ان حضرات پر، لیتوبوا تاکہ یہ لوگ توبہ کریں. ان اللہ هو التواب، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے، رجوع بالرحمت کرنے والے. بہت تواب مبالغے کا صیغہ ہے تواب. بار بار آپ سے غلطی ہوتی رہے گی اور توبہ کرو سچے دل سے تو اللہ تعالیٰ قبول. آگے فرماتے ہیں کہ ایک راستہ بتلاتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو
تم تقوی کا راستہ اختیار کر لو، تقوی اختیار کر لو۔ تقوی کے معنی پرہیز بھی ہوتا ہے، تقوی کے معنی ڈر بھی ہوتا ہے۔ تقوی کے معنی پرہیز بھی ہوتا ہے کہ تم پرہیز کرو، اور تقوی کے معنی ڈر بھی ہوتا ہے کہ خدا سے ڈرو، کہ خدا سے ڈرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا، آپ فرماتے ہیں تقوی کا راستہ بتاتے ہیں کہ تقوی آپ کو کیسے ملے گا، خوف خدا کی دولت کہاں ملے گی؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچے لوگوں کے ساتھ زندگی اختیار کرو، ان کی صحبت اختیار کرو تو تمہیں تقوی کی دولت مل جائے۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ رہو۔ سچے لوگ کون ہے؟ جس کا کردار اور گفتار برابر ہے۔ سچے لوگ کون ہیں؟ کردار اور گفتار برابر، یہ سچے لوگ کہ جن کا گفتار بھی شریعت کے مطابق، کردار بھی شریعت کے مطابق، یہ نہیں کہ زبان پر اور بات اور عمل نہیں۔ کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کو اللہ والوں کی صحبت میں رکھو، اس سے اللہ والوں کی صحبت کا ثبوت ملتا ہے۔ تو کونو کہ اللہ والوں کے ساتھ رہو۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ صحبت کا اپنا اثر ہوتا ہے دنیا میں، یہ تجربہ کرو۔ اگر عطار کے پاس بیٹھ جاؤ اور کچھ نہیں، خوشبو تو آئے گی نہیں آئے گی؟ جواب کو لگایا نہیں، خریدا نہیں، جب تک بیٹھے رہو گے خوشبو آتی ہے۔ اور لوہار کے بٹی کے پاس بیٹھو تو اور کچھ نہیں، چنگاریاں اور بدبو تو آئے گی، بٹی کی آئے گی یا نہیں آئے گی؟ گلے خوشبو یاد حمام روزے، رسید از دست محبوب بدست۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک دن محبوب نے مٹی اٹھا کر میرے اوپر پھینک دیا، کیچڑ میرے اوپر پھینک دیا، تو میں نے مٹی سے کہا کہ تمہاری خوشبو تو مشک جیسے ہے، تمہاری خوشبو تو مشک جیسے ہے، تو مشک ہو یا عنبر ہو، مٹی تو نہیں، تو مشک ہو یا عنبر ہو۔ بگفتہ من کی لیلا چیز بودم، مٹی نے جواب دیا، اللہ والے کیسے زبان حال سے بیان کرتے، بگفتہ من کی لیلا چیز بودم، مٹی نے جواب دیا کہ میں مٹی ہی ہوں، حقیر مٹی ہی تھی، ولیکن مدت با گل نشستم، کچھ وقت پھول کے ساتھ گزارا اس لیے خوشبودار بن گئے۔ اللہ والوں کی صحبت میں رہنے سے انسان خوشبودار بن جاتا ہے، خوشبوداروں کے ساتھ رہنے سے انسان خوشبودار بن جاتا ہے، بدبو لوگوں کے ساتھ رہنے سے انسان بدبودار بن جاتا ہے، چرسیوں کے ساتھ بیٹھنے سے انسان چرسی بن جاتا ہے، نصاریوں کے ساتھ بیٹھنے سے انسان نصاری بن جاتا ہے، اللہ والوں کی صحبت سے انسان اللہ والا بن جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے بزرگوں کی صحبت نصیب فرما دے۔ ہاں تو یاد رکھنا، یہ سب کچھ اللہ والوں کو جو ملتا ہے، یہ سب کچھ اللہ کی ذکر کی بات۔ سرکار کے بڑے حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے، یہ جملہ بہت نقل کرتا، فرمایا کرتے تھے ہمارے پاس کیا ہے، ہم تو اللہ اللہ سکھانے والے ہیں، ہمارے پاس کیا ہے، ہم تو اللہ اللہ سکھانے والے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھتا ہے، یہ ذکر اللہ کی برکت سے دل صاف ہوتے ہیں، ذکر اللہ کی برکت سے انوار نازل ہوتے ہیں، ذکر اللہ کی برکت سے انسان نورانی بنتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ذکر و فکر کی زندگی نصیب کرے۔